من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآلہ طیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض صلوات پڑھ دے محمد وحید اللہم صلی علی محمد الحمدللہ توفیق خداوند متعال سے یہ ہمارا دوسرا جو سلسلہ شروع ہوا ہے معرفت انبیاء علیہم السلام کے نام سے معرفت انبیاء علیہم السلام یعنی جس میں انبیاء کے حالات ان کے زمانے میں پیش آنے والے حالات ان کی حالات زندگی اور ان کی زبان عصمت سے امتوں کے لیے جو پیغام ہدایت ہے، تو لہٰذا اس سلسلہ انبیاء کے تعارف میں سب سے جو پہلا جو نمبر ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہم سب کے یعنی باپ ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ اس سلسلہ نبوت کے پہلے نمبر پر ہیں۔ تو اب پہلا سوال جہاں پر یہ ہوتا ہے، عام طور پہ لوگ سوال کرتے ہیں کیا حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے کوئی مخلوق تھی؟ کیا کوئی مخلوق تھی حضرت آدم سے پہلے؟ عام طور پہ لوگ کیا کہتے ہیں، حضرت آدم سے پہلے تو کوئی مخلوق نہیں تھی، چونکہ اللہ کی مخلوق میں پہلی مخلوق جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تو لوگ یہی جواب دے دیتے ہیں عام طور پہ، جبکہ اگر ہم قرآن مجید اور احادیث مبارکہ مطالعہ کریں تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی مخلوق تھی، تو قرآن نے بھی بیان کیا ہے جیسے فرشتے تھے۔ تو لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے زمین و آسمان میں اللہ کی مخلوق تھی، جو کیا کرتے تھے، وہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے، اللہ کی تقدیس کرتے تھے، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور وہ مخلوق جو ہے تین قسم کی مخلوق تھی۔ نمبر ایک اللہ کی مخلوق میں نمبر ایک ملائکہ فرشتے، نمبر دو اللہ کی مخلوق جو تھی وہ جن تھے، نمبر تین نس ناس۔ یہ تین قسم کی مخلوق تھی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جو اللہ کی مخلوق تھی، فرشتے تھے، جن تھے اور نس ناس تھے۔ لیکن یعنی عالم انوار میں خود اب یہ جو ملائکہ تھے یہ تسبیح خدا تقدیس کرتے تھے، تو خود ہمارے پاس روایات ہیں کہ ملائکہ نے جو تسبیح خدا سیکھی تو وہ کس سے سیکھی؟ محمد وآل محمد کے انوار سے، کہ یعنی وہ عالم انوار میں تسبیح کرتے تو یہ جو ہے ملائکہ جو ہے وہ تسبیح کرتے۔ تو لہٰذا یہ مخلوق جو ہے وہ تین قسم کی تھی۔ اب یہاں پر جو ہے یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ نس ناس عام طور پہ یعنی آپ نے بھی یقیناً یہ پہلی مرتبہ سنا ہوگا نس ناس۔ یہ نس ناس کون ہے؟ نس ناس کے بارے میں ہمارے پاس مولا علی علیہ السلام سے اہل بیت اطہار سے مختلف روایات ہیں، یعنی جو مخلوق نس ناس تھی حضرت آدم سے پہلے، اس کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ ایک مخلوق تھی جو انسان اور بندر کے درمیان والی تھی۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ انسان کے آدھے بدن والی ان کی شکل ہوتی تھی، آدھے بدن والی۔ تو مختلف اس کی تعبیرات استعمال ہوئی ہیں۔ یہ نس ناس انسان اور بندر کے درمیان کی مخلوق تھی، تو اس کو نس ناس کہتے ہیں۔ بعض لوگ یہ ایک نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ جو انسان ہیں یہ بندر سے وجود میں آئے ہیں، یہ نظریہ غلط ہے۔ نس ناس ایک مخلوق تھی جو انسان ہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے وجود میں آئے، تو لہٰذا ان کا نس ناس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ نس ناس ایک علیحدہ مخلوق تھی۔
تو یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو پہلے کی مخلوق تھی. اور اب ہمارے پاس جو روایات ہیں، ان روایات میں اگر ہم دیکھیں کہ نسناس اور جنات اور ملائکہ کے بارے میں ابن عباس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہم صلی علی محمد وآلہ پوچھا، یا رسول اللہ، آدم سے پہلے زمین پر کون آباد تھا؟ رسول اللہ سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ زمین پر جو تھے جن آباد تھے. حضرت آدم سے پہلے کون تھے؟ جن آباد تھے. پھر حضرت ابن عباس نے کہا، یا نبی اللہ، جنات سے پہلے زمین پر کون آباد تھے؟ آپ نے فرمایا فرشتے آباد تھے، یعنی جن سے پہلے فرشتے تھے. تو پھر پوچھا، یا نبی اللہ، فرشتوں سے پہلے کون تھے؟ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پہلے تو فرشتوں سے پہلے کون ہے؟ تو اس میں آپ نے فرمایا کہ ان سے پہلے فرمایا آدم تھے. ان سے پہلے کون تھے؟ آدم تھے. تو یعنی حضرت آدم سے پہلے تھے جنات، جنات سے پہلے فرشتے، فرشتوں سے پہلے کون ہیں؟ پھر کہا آدم. تو یعنی یہ جو آدم ہیں یہ اور ہیں جو ہمارے باپ ہیں ہم سب کے، ان سے پہلے ایک اور آدم تھے. تو روایات ہمارے پاس کوئی ایک نہیں ہے، بہت زیادہ روایات ہیں، مختلف روایات ہیں. علماء اہل سنت نے بھی نقل کی ہیں اور ہمارے شیعہ علماء نے بھی نقل کی ہیں، اور روایات یعنی محمد وآل محمد سے منقول ہے. تو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ آدم، یعنی یہ آدم جو سلسلہ حضرت آدم سے چلتا ہوا، فرماتے ہیں یہ آدم جو ہمارے باپ ہیں، ان میں سے پہلے، ان سے پہلے 10 لاکھ یا ان سے زیادہ آدم گزر چکے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو ہمارے باپ آدم علیہ السلام نبی ہیں، ان سے پہلے 10 لاکھ یا ان سے زیادہ آدم گزر چکے. تو لہٰذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی حضرت آدم سے جو ہے وہ یہ سلسلہ اللہ کی مخلوق کا چلا، بلکہ امام فرماتے اس سے بھی پہلے بھی موجود تھا. تو لہٰذا یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے کون سی مخلوقات تھی. اب دوسرا سوال، اللہ نے حضرت آدم سے پہلے، اب حضرت آدم سے پہلے کون کون سی مخلوق تھی؟ فرشتے بھی تھے. تو اللہ نے حضرت آدم سے پہلے کسی مخلوق سے کوئی بات کی ہو، کیا موجود ہے؟ جی موجود ہے. اللہ نے جو حضرت آدم کی خلقت سے پیدا ہونے سے پہلے بات کی ہے وہ موجود ہے، اور وہ قرآن میں موجود ہے. وہ باتیں قرآن میں موجود ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے جو باتیں کی ہیں جس مخلوق سے، وہ قرآن میں موجود ہیں. وہ کون سی باتیں ہیں؟ کس سے کی ہیں؟ اللہ نے وہ باتیں ملائکہ سے کی ہیں، اور وہ قرآن میں موجود ہے. قرآن میں اللہ نے ملائکہ سے گفتگو کی. کون سا آیت؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 30. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ قرآن میں کہہ رہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں کیا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب تیرے رب نے کہا، کس سے؟ فرشتوں سے، إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کیا عرض کی؟ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے اللہ کیا تو زمین میں اس کو بنا رہا ہے اپنا نمائندہ اور خلیفہ جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی اور کیا کہا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُ. اور فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں. یعنی حق تو بنتا ہے کہ تو ہمیں بنائے خلیفہ، اپنا نمائندہ ہمیں بنائے، ہم فرشتوں کو بنائے، اور تو ان کو بنا رہا ہے جو زمین میں فساد اور خون بہائیں گے اور فساد پھیلائیں گے. آواز قدرت آئی، انی اعلم ما لا تعلمون.
میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پر اللہ نے ایک واضح اعلان کیا۔ دیکھیں اس آیت مجیدہ میں بڑا لطیف پیغام ہے۔ اب یہ گفتگو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، لیکن انبیاء سے ریلیٹڈ جتنی آیات ہیں، ہم ان سے جو ہمارے معصومین سے آیات کا لنک ہوگا ہم اس کی تھوڑی وضاحت دے دیں گے۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، زمین میں خلیفہ بنانے والا کون ہے؟ میں ہوں۔ تو یہ جو لفظ ہے نا، لفظ انی جاعل ہے اسم فاعل، عربک میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم فاعل۔ اسم فاعل یہ جو اسم ہوتا ہے یہ استمرار اور دوام پر، ثبوت پہ دلالت کرتا ہے۔ تو لہذا اللہ یہ کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی زمین میں خلیفہ بنانے والا میں ہوں، زمین میں خلیفہ بنانے والا میں ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ یہ سمجھا رہا ہے قیامت تک جب بھی خلیفے کی ضرورت ہوگی، اللہ کہہ رہے زمین میں نمائندہ اور خلیفہ بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کہہ رہے میرا کام ہے۔ تو گویا اس میں اللہ نے واضح اعلان کر دیا زمین میں خلیفہ بنانا میرا کام ہے، یعنی استمرار، جس کو آپ کہتے ہیں کنٹینیو، یعنی ایک چیز کو جاری رکھنا۔ اللہ کہہ رہے خلیفہ بنانا میرا کام ہے، یعنی قیامت تک جب بھی ضرورت ہوگی خلیفہ بنانے کی، اللہ کہہ رہے یہ میرا کام ہے، لوگوں کا کام نہیں ہے۔ تو اس میں اب دیکھیں اللہ نے اپنی سنت بتا دی، خلیفہ بنانا کس کا کام؟ میرا کام، لوگوں کا کام نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے بتا دیا کہ جب بھی جس وقت بھی خلیفہ کی ضرورت ہوگی وہ میں بناؤں گا، کوئی نہیں بنا سکتے۔ تو جب پہلا خلیفہ بنانے کا وقت ہو تو اس وقت اللہ کہے کہ میرا اختیار ہے، میں خلیفہ بناؤں گا، اور جب امت مصطفیٰ کے لیے خلیفہ بنانے کی ضرورت ہو تو اس وقت امت کے افراد کہیں کہ ہم خلیفہ بنائیں۔ تو بھئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو کہہ رہا ہے قیامت تک کے لیے جب بھی خلیفہ کی ضرورت ہوگی، خلیفہ کون بنائے گا؟ میں بناؤں گا۔ اب دیکھیں اس آیت مجیدہ میں ذرا توجہ کریں، اس آیت مجیدہ میں اللہ نے کتنا عظیم پیغام دیا۔ آیت میں ملائکہ نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو ان لوگوں کو میں سے بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائیں یا زمین میں خون بہائیں، کیا تو ان میں سے کسی کو خلیفہ بنائے گا؟ تو اب ملائکہ نے اپنے بارے میں کیا کہا، نظریہ دیا، کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، بار الہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں اور تیری تقدیس کرتے ہیں۔ یہ ملائکہ معصوم ہیں یا نہیں ہیں؟ فرشتے معصوم ہیں نا، تمام امت مسلمہ ایمان رکھتی ہے کہ فرشتے معصوم ہیں، معصوم اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی تقدیس کرتے ہیں۔ ان کا اجماع، یعنی یہ نسبحو کا جو لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ وہ ایک گروہ ملائکہ تھا، انہوں نے کہا بار الہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری حمد کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جب ایک گروہ، ایک جماعت ملائکہ نے کہا بار الہ تو ہم میں سے بنا، ہم معصوم بھی ہیں، تیری عبادت بھی کرتے ہیں، ہم میں سے بنا، تو اللہ نے پہلے خلیفے کے انتخاب میں معصوم ملائکہ جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی غیر خدا کو جنہوں نے سجدہ نہ کیا، جنہوں نے غیر خدا کی طرف نہ گئے بلکہ اللہ کے حکم کے تابعدار رہے، تو اللہ نے معصوم فرشتوں کے گروہ اجماع کو قبول نہ کیا۔ تو جب اللہ نے معصوم فرشتوں کے اجماع کو خلافت کے دعوے میں قبول نہ کیا تو اگر امت مصطفیٰ میں اگر گنہگار لوگ اجماع کر لیں یا کچھ عرصے تک غیر خدا کی عبادت کرتے رہوں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کا اجماع نبی کے خلیفہ کی مقرری اور تعیین میں کیسے اللہ قبول کر لے؟ تو ہمارے پاس یعنی قرآن سے یہ سنت خدا کا یہ نمونہ موجود ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے بتا دیا یہ خلیفہ کا تعین کرنا یہ میرا کام ہے، لوگوں کا کام یہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی۔ لہٰذا یہاں پر جو ہے خلیفہ بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اب یہاں پر ہمارے پاس بعض برادران اہل سنت کی طرف سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے
کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو مجھ کو چوتھا خلیفہ تسلیم نہیں کرتا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اچھا، یہ روایت ہمارے کتابوں میں موجود ہے، یہ روایت ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں میں چوتھا خلیفہ ہوں، اور جو مجھے چوتھا خلیفہ تسلیم نہیں کرتا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ بالکل یہ روایت سچ ہے اور حق ہے، ہم بھی مانتے ہیں مولا علی کی۔ لیکن اس روایت کا پس منظر کیا ہے؟ دیکھیں، ایک بات کو لے لینا اور مکمل بات کو چھوڑ لینا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ آگے کیا کہا؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہے اللہ تو قرآن میں کہہ رہے تم نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز نہ پڑھو، ہم تو قرآن پہ عمل کریں، الیاذ باللہ، یہ قرآن کی توہین ہے کہ نہیں؟ پوری بات نہیں بتا رہا، اللہ نے کہا نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، تمہاری نمازیں قبول نہیں ہیں۔ اللہ کی عبادت کرو تو نشے سے خالی ہو کے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا اللہ کہہ رہا ہے کہ نشے سے خالی ہو، تو مکمل آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ تو یہ تو روایت پیش کر دی کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا اس پر اللہ کی لعنت ہے، لیکن مکمل بات کیا ہے؟ آؤ مکمل بات جو ہمارے پاس روایات میں تاریخ میں موجود ہے۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے عیون الاخبار امام رضا علیہ السلام میں اس روایت کو نقل کیا۔ کیا روایت ہے؟ کہ روایت ہے کہ مولا علی علیہ السلام اور رسول اللہ ایک دن مدینہ کے گلیوں میں آپ جا رہے، رسول اللہ اور مولا علی علیہ السلام دونوں جا رہے ہیں تو مولا علی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک بزرگ سفید گنی داڑھی والا ایک بزرگ سامنے سے آیا، اس نے سید رسول کا استقبال کیا۔ استقبال کرنے کے بعد کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت وہ سامنے والا جو بزرگ ہے وہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ اس نے رسول اللہ کو سلام کیا۔ رسول اللہ کو سلام کرنے کے بعد وہ شخص متوجہ ہوا، وہ جو بزرگ شخص تھا وہ کس کی طرف متوجہ ہوا؟ مولا علی علیہ السلام کی طرف۔ مولا علی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کے کہتا ہے السلام علیکہ یا رابع الخلفاء۔ وہ بزرگ پہلے رسول اللہ پہ سلام کیا، رسول اللہ کا استقبال کیا، اس کے بعد مولا علی کی طرف توجہ کر کے کہتا ہے السلام علیکہ یا رابع الخلفاء، اے چوتھے خلیفہ برحق میرا آپ پہ سلام۔ چوتھے خلیفہ اب نبی کے ساتھ ہیں، وہ بزرگ کون ہیں؟ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ شخص یہ بزرگ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ پہ بھی سلام کیا اور مجھے بھی کہہ رہا ہے کہ اے چوتھے خلیفہ آپ پر سلام ہو۔ تو اس وقت سید رسول نے فرمایا ہاں یہ حق کہہ رہا ہے۔ سید رسول نے کیا فرمایا؟ حق فرما رہے۔ تو سید رسول لسان وحی سے بولنے والے، لسان وحی سے آپ نے کیا فرمایا؟ سید رسول فرماتے ہیں کہ ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد وحل بیٹھ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اس نے حق کہا ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ وہ کیسے، ذرا سمجھا دے اس بات کو۔ تو سید رسول نے تصدیق کرتے ہوئے فرمایا انت کذالک والحمدللہ، تو اسی طرح سے چوتھا خلیفہ ہے الحمدللہ۔ تو اب رسول اللہ نے قرآن کی آیت پڑھ کے 4 خلیفاؤں کا تعارف زبان عصمت سے کیا۔ سید رسول فرماتے ہیں پہلا خلیفہ جو قرآن نے جس کا تعارف اللہ نے یوں کرایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، رسول فرماتے ہیں کہ یا علی، اللہ نے جس پہلے خلیفے کا قرآن میں تعارف کروایا ہے اللہ کی زبانی، اس کا نام حضرت آدم ہے۔ تو حضرت آدم قرآن کی زبانی اللہ کی طرف سے جو منتخب کردہ ہے پہلے خلیفہ وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جو دوسرے خلیفہ ہیں وہ اللہ نے دوسرے خلیفے کا اعلان قرآن میں کیا حضرت داؤد کے بارے میں، کہا یا داؤد ان جعلناک خلیفۃ
فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ اے داؤد، حضرت داؤد نبی خدا، اے داؤد اللہ نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے اور تو لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کر۔ تو یہ رسول اللہ نے دوسری آیت پڑھ کے بتایا، قرآن کے مطابق دوسرا خلیفہ برحق کون ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے حضرت داؤد علیہ السلام۔ سید اور رسول فرماتے ہیں قرآن کی زبانی جو تیسرے خلیفہ برحق ہیں وہ ہیں حضرت ہارون۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کی حکایت کو ہارون کے حق میں بیان کیا قرآن میں۔ کیا؟ سورہ اعراف آیت نمبر 142 میں کہا فَهُوَ هَارُونَ إِذَا اسْتَخْلَفَهُ مُوسَىٰ فِي قَوْمِهِ، کہا کہ یہ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو اپنی قوم میں کیا مقرر کیا؟ خلیفہ۔ تو قرآن کی زبانی تیسرے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ کے۔ تو اس کے بعد سید رسول فرماتے ہیں اور اللہ نے قرآن میں فرمایا چوتھے خلیفے کا تعارف اللہ نے قرآن میں یوں کیا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ وَكُنْتَ أَنْتَ الْمُبَلِّغُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اور کہا کہ اے علی، اللہ نے جس چوتھے خلیفے کا قرآن میں اعلان کیا ہے اس کے بارے میں فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے آذان ہے۔ مولا علی کا ایک لقب آذان ہے جو قرآن میں، لقب جو قرآن کی اللہ کی زبانی ملا، آذان من اللہ، یعنی یہ اللہ کی طرف سے آذان ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ ان اللہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو دعوت دینے والا ہے۔ یوم الحج الاکبر، یوم حج اکبر کے دن آپ نے فرمایا، سید رسول نے آیت مجیدہ جب یہ پڑھ لی فرمایا وَكُنْتَ أَنْتَ الْمُبَلِّغُ عَنِ اللَّهِ وَعَنِ الرَّسُولِ، اے علی تو ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے پیغام حق پہنچانے والا، تو ہے مبلغ۔ وَأَنْتَ وَصِيِّي وَوَزِيرِي، اے علی تو میرا وصی بھی ہے، میرا وزیر بھی ہے۔ وَقَاضِي دَيْنِي، اے علی تو میرے قرضوں کو ادا کرنے والا ہے۔ وَالْمُعَدِّي عَنِّي، اور میرے حق کو یعنی میرے دین کو پہنچانے والا بھی ہے۔ وَأَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَىٰ، اور اے علی تیری مثال، تیری منزل میرے نزدیک ایسے ہے جیسے موسیٰ نبی کے نزدیک ہارون کی تھی۔ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَأَنْتَ رَابِعُ الْخُلَفَاءِ، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور اے علی تو چوتھا خلیفہ ہے۔ کیا فرمایا؟ چوتھا خلیفہ، نبی نے اپنی زبان سے فرمایا۔ تو لہٰذا یہ کہہ دینا کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا اس پر اللہ کی لعنت ہے، بے شک روایت ہے، لیکن اس کے پس منظر روایت مکمل دیکھنی چاہیے۔ تو رسول اللہ نے اپنی زبان سے کس کو چوتھا خلیفہ کہا؟ پہلے خلیفہ قرآن کی زبانی حضرت آدم کو بیان کیا، دوسرا خلیفہ قرآن کی زبانی حضرت داؤد کو بیان کیا، تیسرا خلیفہ قرآن کی زبانی حضرت ہارون کو بیان کیا، اور چوتھا خلیفہ قرآن کی زبانی مولا علی علیہ السلام کو کیا۔ تو یہ چوتھے خلیفہ جب بنے تو آپ نے فرمایا تو جو ہے یہ چوتھا خلیفہ ہے۔ تو اس کے بعد کما سلم علیک الشیخ، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یا علی تو چوتھا خلیفہ ہے جیسے اس بزرگ شیخ نے تیرے اوپر سلام کیا، اس نے تیرے اوپر سلام کیا۔ اولا تدری من ہوا، اے علی کیا تجھے نہیں معلوم وہ بزرگ ہستی کون ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ یعنی کون ہے وہ، تعارف کرا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذاک اخوک الخضر علیہ السلام، اے علی وہ تیرا بھائی حضرت خضر تھا جو مجھے سلام کر رہا تھا اور تجھے خلیفہ برحق یعنی قرآن کی زبانی جو اللہ کی نگاہ میں چوتھا خلیفہ حق ہے وہ تجھے اس طرح یاد کر کے سلام کر رہا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو لہٰذا اب یہاں پر سوال ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم کی خلقت کے وقت ملائکہ سے گفتگو کی، چونکہ حضرت آدم سے پہلے اللہ نے گفتگو جس مخلوق سے کی وہ ہے ملائکہ، ان سے گفتگو کی تو ملائکہ نے کہا یا اللہ
کیا تو اس کو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ تو اب یہاں پر سوال ہوتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا کہ حضرت آدم، یہ انسان، یہ بشر زمین میں فساد پھیلائیں گے، خون بہائیں گے اور فساد کریں گے؟ تو یہاں پر علامہ طبرسی نے 3 جوابات دیے۔ پہلا جواب وہ کہتے ہیں کہ آسمانوں سے پہلے، انسانوں سے پہلے جن موجود تھے، جو جنات، چونکہ ہم نے بیان کر دیا ہے کہ حضرت آدم سے پہلے 3 مخلوقات تھے، فرشتے، جن اور ناس۔ تو لہٰذا یہ جو جن تھے، انہوں نے حضرت آدم سے پہلے فساد کیا، خون ریزی کی۔ ملائکہ ان کا حشر نشر، ان کا فساد اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے، ان کے علم میں تھا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا۔ تو انہوں نے اس سے یہ سمجھا کہ جب یہ آدم سے پہلے والی مخلوق نے اتنا فساد پھیلایا، تو اب یہ آدم جو انسان خلق ہو رہے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح سے فساد پھیلائیں گے اور خون بہائیں گے۔ پہلا جواب یہ۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کا یہ کنایا جو تھا، جو پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ تو اس کو بنا رہا ہے زمین میں خلیفہ جو فساد پھیلائیں اور خون بہائیں، وہ کہتے ہیں اصل میں یہ ملائکہ اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ اے اللہ، کیا تو ایسے شخص کو بنا رہا ہے کہ جو فساد پھیلائیں؟ سوالی انداز ہے، وہ سوالی انداز میں پوچھ رہے ہیں، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح پہلے والی مخلوق نے فساد پھیلایا، خون بہایا، کیا یہ آدم ان مخلوق میں سے تو نہیں ہے کہ اس کی نسل اور اس کی ذریت بھی زمین میں فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ یہ سوالی انداز میں تھا۔ تیسرا جواب انہوں نے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے ان کو خود آگاہ کیا تھا، یہ جو حضرت آدم، ان کی جو ذریت ہے، یہ جو ہے ان کی ذریت، ان کی جو نسل اور اولاد ہے، یہ کیا ہے؟ زمین میں فساد پھیلائیں گے اور یہ خون بہائیں گے۔ تو یہ اور کچھ باتوں کو مخفی رکھا گیا تھا، اس بات سے آگاہ کیا تھا۔ چوتھا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ ملائکہ نے یہ دیکھا کہ یہ جو فرشتے ہیں، ان کے اندر قوت غضب بھی ہے اور قوت شہوت بھی ہے۔ ملائکہ کے اندر، یہ انسانوں کے اندر کون سی قوت ہے؟ قوت غضب اور قوت شہوت۔ تو جس کے اندر قوت غضب اور قوت شہوت ہوتا ہے، اس کا لازمہ یہ ہے کہ انسان فساد کرتا ہے۔ انسان، ہم دیکھیں ہمارے اندر قوت غضب ہے کہ نہیں ہے، قوت شہوت بھی ہے۔ تو ہمارے اوپر جب غالب آتی ہے قوت غضب، انسان اپنی اولاد کو بھی دے مارتا ہے، انسان قوت غضب کی وجہ سے بیوی کو بھی تھپڑ دے مارتا ہے۔ تو یعنی جس سے پیار کرتا ہے انسان، اس کو بھی قوت غضب کے غلبہ کی وجہ سے، قوت شہوت کے غلبہ کی وجہ سے انسان اپنوں کو بھی، جن سے پیار کرتا ہے ان کو بھی مار دیتا ہے۔ تو لہٰذا ملائکہ نے وہ قوت غضب اور قوت شہوت دے کر یہ کہا تھا کہ یہ مخلوق وہ آ رہی ہے کہ جو فساد پھیلائے گی۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ کائنات میں یعنی منتخب کیا جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ جو معصوم ہیں، جو اللہ کی تسبیح اور تقدیس اور حمد کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں بنا، یعنی ان کو نہ بنا۔ اللہ نے معصوم فرشتوں کے گروہ اجماع کی بات نہ مانی کہ خلیفہ کے تقرری میں، تعیین کرنے میں تمہارا اجماع میرے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب کوئی اگر گنہگار ہوں یا کچھ عرصے تک غیر خدا کی عبادت کرنے والے ہوں، وہ اجماع کر لیں کسی خلیفے کو معین کرنے میں، تو وہ کیسے حجت ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا اللہ نے ان کو واضح فرما دی، انی اعلم ما لا تعلم، میں جانتا ہوں بہتر، تم نہیں جانتے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہوتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کیسے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی جو خلقت ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں فرمایا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ۔ اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے تمہیں یعنی کس سے بنایا؟ مٹی سے پیدا کیا۔ اب یہ اشارہ ہے اس میں حضرت آدم اور حوا کی خلقت کی طرف کہ ہم نے انسان کی ابتدائی خلقت جو ہے وہ کس سے کی ہے؟ وہ مٹی سے کی ہے۔ اس آیت میں پھر ہے ثم نطفہ، یعنی پہلی جو خلقت انسان کی ہو رہی ہے وہ کس سے ہو رہی ہے؟ مٹی سے ہو رہی ہے۔ بعد میں مرحلہ جو ہے وہ نطفہ سے ہے، پھر وہ آگے لوتھڑا یا اور ساری تفصیل ہے۔ تو لہذا
یہاں پر اشارہ اس آیت میں کس سے ہے کہ آدم اور بی بی حوا جو ہے وہ کس سے خلق ہوئے؟ مٹی سے۔ سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ نے انسان کو یعنی حضرت آدم اور حوا کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ یعنی اس میں بھی بیان کر رہا ہے کہ جس مٹی سے، جس طرح کی مٹی سے بنایا، تو وہ اس مٹی کی کیفیت کو بھی بیان کر دیا، یعنی سخت سے، ایسی مٹی سے اللہ نے آدم اور حوا کو بنایا۔ اب جو روایات میں استفادہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم کی خلقت کے لیے اللہ نے مختلف زمین کے حصوں سے مٹی جو ہے وہ اکٹھی کی، مختلف حصوں، 4 قسم کی مٹی جو ہے وہ اٹھائی گئی، اور اسی طرح سے ملتا ہے کہ زمین کے مختلف حصوں میں سے 4 قسم کے پانی بھی اٹھائے گئے، تو مختلف کلر کی مٹی تھی اور مختلف ذائقوں کا پانی تھا، جس سے وہ مٹی جو ہے وہ مٹی کو گھوندا گیا پانی سے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، تو لہٰذا جس سے جو ہے وہ کیا ہے، حضرت آدم کا جو وجود ہے یعنی جو جسم ہے، باڈی ہے، وہ تیار کیا گیا مٹی اور پانی سے۔ تو اس طرح سے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی یہ بیان کیا، تو مختلف حصوں سے، اسی لیے روایات میں ملتا ہے انسان کے مختلف جگہوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کسی جگہ پر لوگ کالے ہوتے ہیں، کہیں پر سرخ ہوتے ہیں، کہیں پر سفید ہوتے ہیں، کہیں پر گندمی رنگ والے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے انسان کے مزاجوں میں بھی فرق ہے۔ بعض لوگوں کا مزاج بعض علاقوں میں ان کا ذرا مزاج تلخ ہوتا ہے، بعض لوگوں کا بعض علاقوں کی وجہ سے ان کا مزاج نرم ہوتا ہے، تو مختلف مزاج ہوتے ہیں۔ تو وہ روایات میں بیان کیا گیا ہے یہ مختلف رنگ اور مختلف مزاج یہ مختلف پانیوں اور مٹیوں کی وجہ سے ہے۔ تو اب یہاں پر ہمارے پاس جو روایت امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو 40 سال تک اللہ نے رکھا، یعنی ان کا جو پتلا تھا، جو جسم بنایا، وہ کتنے سال تک؟ 40 سال تک اللہ نے اس کو بنائے رکھا۔ ملائکہ آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ کو اللہ نے امر عظیم کے لیے پیدا کیا، حضرت آدم کے وجود کو۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی سورہ حجر میں فرمایا آیت نمبر 29 میں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تو پھر میں نے حضرت آدم کو بنایا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھر اس میں اپنی روح ڈال دی۔ تو اب جب حضرت آدم کی باڈی مکمل ہوئی اور روح بھی اس میں ڈال دی گئی، تو کیا ہوا؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی روح ڈال دی۔ ایک جگہ پر اب اللہ نے اپنی روح ڈالی، اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں آیت میں ہے نا کہ وَنَفَخْتُ کہ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں اپنی روح ڈال دی۔ انشاءاللہ اس جملے کا معنی جو ہے وہ بعد میں وضاحت کرتے ہیں کہ اب پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو پیدا کیا یعنی بنایا حضرت آدم کو، وہ کس سے؟ تو اللہ نے اس کا سورہ صاد کی آیت نمبر 75 میں اللہ نے جواب دیا، فرمایا خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ، دیکھیں اللہ کے ہاتھ تو ہے نہیں، اللہ کے جسم و جسمانیت کے ہم قائل نہیں ہیں کہ ہم کہیں اگر ہم کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ تو اللہ جسم و جسمانیت رکھتا ہے، ہم تو ایسے اللہ کو مانتے نہیں ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کو خطبہ پڑھیں، قرآن کی آیات پڑھیں، اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ تو لہٰذا اب اللہ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ وارث قرآن امام علی رضا علیہ السلام نے، امام فرماتے ہیں اللہ کے ید سے مراد یہ ہے اللہ کی قوت اور قدرت۔ اللہ کی ید سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں میں نے آدم کو اپنی قوت اور طاقت سے بنایا ہے، میں کسی کا محتاج نہیں تھا۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ مثلا یہاں پر معنی کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاتھ سے مراد مولا علی کے ہاتھ ہے، تو یہ معنی صحیح ہے؟ یہ معنی صحیح نہیں ہے، کیونکہ امام رضا فرماتے ہیں نا، اس سے مراد کون ہے؟ اللہ کی قدرت اور طاقت ہے۔ تو جو معنی یہ کر رہا ہے وہ اپنی طرف سے کر رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے۔ اگر کوئی کہہ دے
اللہ کے ید سے مراد رسول اللہ ہے، مولا علی ہیں، یہ معنی بھی غلط، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، نہ یہ ہمارے اسلامی نظریات کے مطابق ہے۔ یعنی جو روایات اس قسم کی اگر کہیں مل بھی جائیں اور جو قرآن سے ٹکراتی نظر آئیں تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں بیان کیا اس کو امام رضا علیہ السلام نے کلیئر کیا۔ تو اب ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت۔ لہٰذا اب یہاں پر جو ہے اس معنی کو اللہ نے واضح کر دیا۔ اللہ نے آگے فرمایا، دیکھیں فرمایا ایک اور مقام پہ انی خالق بشرا من طین، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے مٹی سے انسان کو بنایا، اور پھر اللہ نے اس کے بعد فرمایا خلقت بیدی، میں نے انسان کو مٹی سے بنایا لیکن اپنے ہاتھ سے بنایا، ہاتھ سے مراد میں نے اپنی قدرت سے بنایا، اپنی طاقت سے بنایا۔ تو اب یہاں پر جو ہے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کلیئر کر دیا۔ اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا جو کیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے، کیوں کیا؟ بغیر ماں باپ کے کیوں پیدا کیا؟ ماں باپ کے ساتھ پیدا کرتا۔ تو اس کا پہلا جواب کیا ہے کہ چونکہ ابتدائی بشریت ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ بغیر ماں باپ کے، کیونکہ اگر ماں باپ ہوں تو ظاہری بات ہے اس کو بھی کسی چیز سے پیدا کرنا ہے۔ تو لہٰذا ابتدائی انسان، ابتدائی بشریت ہے، تو لہٰذا اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ انتظام کیا۔ لیکن جو یہاں پر جواب امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے خلق کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تمام لوگ جان لیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کا کمال، کہ وہ ایسا خالق ہے کہ جو بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا کی خلقت سے اللہ نے اپنی قدرت اور کمال کا اظہار کیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلقت یعنی بغیر باپ کے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی قدرت جو ہے وہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو میں کیسا ہوں کہ بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خلقت کے ذریعے بتانا چاہ رہا ہے اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کے لیے کچھ بعید نہیں۔ لہذا حضرت آدم کی جب تخلیق مکمل ہو گئی تو جسم کے بعد روح کا تعلق قرار پایا۔ تو اب یہاں پر جو ہے حضرت آدم کی جسم کی تکمیل کے بعد روح کا تعلق قائم ہوا۔ یہاں پر کیسے ہوا، اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں دیا۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جب ہم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا کہ وہ کافروں میں سے تھا۔ یہاں پر یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا، واضح کر دیا کہ حضرت آدم کی تخلیق جب مکمل ہو گئی اور ان کی روح کا تعلق قائم ہو گیا تو اس وقت سجدے کا حکم تھا، اللہ نے سجدے کا حکم دیا۔ یہاں پر جو ہے سوال کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا یہ جو حکم دیا گیا ہے یہ کس وقت؟ عام لوگ سوال کرتے ہیں یہ حضرت آدم کے بدن میں روح داخل کرنے سے پہلے کا سجدے کا حکم ہے یا روح داخل کرنے کے بعد ہے؟ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم کے پتلے کو سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ اس کا جواب قرآن نے دیا کہ وہ سجدہ کس وقت کیا گیا، روح داخل کرنے سے پہلے یا بعد میں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فرشتوں سے کہا کہ جب میں اس کا جسم بنا لوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں تو سارے اس کو کیا کرو، سجدہ کرو۔ تو اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اب دیکھیں یہاں پر اللہ کیا کہہ رہا ہے، میں اپنی روح ڈال دوں۔ اس روح سے مراد یہ نہیں کہ اللہ مثلا اس کے اندر پھونک مار دے، یعنی جس طرح غبارے میں ہوا بھری جاتی ہے، نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دی ہے
ایک تعظیماً اور احتراماً نسبت دی ہے کہ میری روح ہے، یعنی وہ اللہ کی مخلوق ہے، تو یعنی جب روح جو ہے وہ جسم کے ساتھ تعلق قرار پا جائے تو اس وقت تم لوگوں نے سجدہ کرنا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ روح جو ہے وہ جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہے جس طرح غبارے میں ہوا داخل ہو جاتی ہے، ایسا نہیں۔ تو اب جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم آیا۔ سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ شرک کی 4 بڑی قسمیں ہیں، اللہ کی ذات میں شرک، اللہ کے افعال میں شرک، اللہ کی صفات میں شرک، اللہ کی عبادت میں شرک، 4 بڑی قسم، یعنی اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کے افعال میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں اور اس کی عبادت میں۔ تو یہ سجدہ عبادت ہے یا نہیں؟ سجدہ عبادت ہے۔ تو جب عبادت ہے تو ہم اللہ کے غیر کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ سوال ہے کہ بار الہ پھر تو اپنی عبادت میں کیوں جو ہے وہ فرشتوں کو شرک کی دعوت دے رہا ہے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں، یہاں پر کہتے ہیں کہ جب غیر خدا کو سجدہ کرنا آپ کہتے ہیں شرک ہے، تو پھر یہ بتاؤ اللہ سبحانہ و تعالی نے شرک کی دعوت کیوں دی؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے غیر کو سجدہ کرنا یہ شرک نہیں ہے۔ بات واضح کہ نہیں؟ تو لہٰذا اب بعض لوگ یہاں پر دلیل بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب حضرت آدم کو جو غیر خدا ہیں سجدہ کرنا جائز ہے، شرک نہیں ہے، تو اسی طرح نبیوں کو سجدہ ان کی قبروں کو کریں تو یہ بھی شرک نہیں ہے۔ یہ بعض لوگ دلیل بناتے ہیں، حضرت آدم کو جو ملائکہ نے سجدہ کیا وہ کہتے ہیں یہ بھی شرک نہیں ہے، کہتے ہیں پھر اس طرح سے ائمہ خدا علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ کریں یہ بھی شرک نہیں۔ پھر بعض لوگوں نے کہا، اہل سنت میں سے انہوں نے کہا کہ مثلا پیروں کے دربار میں جا کے سجدہ کرو قبروں کو، شرک نہیں ہے۔ پھر شیعوں میں سے ہمارے کچھ افراد جو ہیں انہوں نے کہا کہ پھر جو ہے حضرت عباس علمدار کے علم کو سجدہ کرنا، شبیہ ذوالجناح کو سجدہ کرنا، شبیہ تابوت اس کو سجدہ کرنا یہ بھی شرک نہیں ہے۔ بے حضرت آدم کو اگر اللہ سجدہ کروا سکتا ہے تو پھر ہم سجدہ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ دلیل یہ بناتے، بس واضح کہ نہیں ہے؟ تو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ سوال انہوں نے جن لوگوں نے یہ دلیل اختیار کی اپنے اعتبار سے تو انہوں نے صحیح بنائی، ان کو جو دلیلیں سمجھائی گئی وہ بھی انہوں نے سمجھے کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ پوچھتے ہیں خود وارثان قرآن سے، اہل بیت سے، جو ملائکہ نے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ سجدہ کیسا تھا؟ مشکل تو ہماری تب حل ہوگی نا، حضرت آدم کو جو سجدہ تھا وہ کیسا تھا؟ تو لہٰذا ہمارے اس لیے فقہا فرماتے ہیں دیکھو اللہ کے علاوہ غیر خدا کو، نبی ہو امام ہو، کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں۔ ہاں مقدس چیزوں کا احترام وہ واجب ہے، انبیاء کی قبور کی تعظیم احترام واجب ہے، بزرگان دین کی قبور کا احترام واجب ہے، شبیہ علم عباس علمدار، شبیہ ذوالجناح، شبیہ تابوت، ان کی تعظیم احترام اپنے مقام پہ واجب ہے، لیکن ہم سجدہ نہیں کر سکتے، سجدہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ تو پھر اب جواب ہمیں کون دے گا؟ یہاں پر ہم اپنی طرف سے نہیں دیتے، اس کا جواب وارثان قرآن سے پوچھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی، امام سے پوچھا گیا مولا افا یصلح السجود لغیر اللہ، فرزند رسول کیا غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کیف امر اللہ، امام نے فرمایا لا، امام نے جواب میں کیا فرمایا؟ لا، نہیں، غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز نہیں، حرام۔ اب اس شخص نے سوال کیا فَكَيْفَ أَمَرَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ بِالسُّجُودِ، اے فرزند رسول آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، پھر یہ بتائیں اللہ نے کیسے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ ملائکہ کو کیسے حکم دے دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں؟ آپ کہتے ہیں جائز نہیں ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرماتے اِنَّا مَنْ سَجَدَ بِأَمْرِ اللَّهِ فَقَدْ سَجَدَ لِلَّهِ، امام فرماتے ہیں جس نے اللہ کے حکم کے سامنے سجدہ کیا اس نے اللہ کو سجدہ کیا، وہ فرشتوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سجدہ کیا ہے، یعنی وہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں نہ کہ آدم کو سجدہ کر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں فَقَانَ سُجُودُهُ لِلَّهِ، لہذا وہ فرشتوں کا سجدہ وہ اللہ کے لیے تھا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم سے تھا۔ اس کا دوسرا جواب امام حسن عسکری علیہ السلام نے دیا،
امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ روایت نقل کی ہے اپنے آبا و اجداد سے، رسول اللہ سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مل کے صلوات پڑھیں، اللہ۔ دیکھیں بہت اہم ہے یہ روایت، اس کا ترجمہ توجہ سے سننا ہے۔ امام حسن عسکری اپنے آبا و اجداد سے روایت کیا نقل کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں لم یکن سجودہم یعنی الملائکہ لآدم، امام فرماتے ہیں ملائکہ کا سجدہ جو تھا وہ آدم کے لیے نہیں تھا، انما کون آدم قبلۃ لہم یسجدون نحوہ للہ، امام فرما رہے ہیں وہ جو سجدہ ہم فرشتے کر رہے تھے وہ بطور قبلہ کر رہے تھے۔ کیا امام سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ یعنی جس طرح آج ہم کعبے کی طرف اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، اچھا ہمیں کوئی کہہ دے کہ آپ تو پتھروں کی دیوار کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے نہیں، ہم سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے کعبہ کی طرف منہ کرو، ایسے کہ نہیں؟ امام بھی یہی کہہ رہے ہیں، امام فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم کو قبلہ بنایا گیا تھا، سجدہ اللہ کو کیا گیا تھا، وَكَانَ بِذَلِكَ مُعَزَّمًا مُبَجَّلًا وَلَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ أَن يَسْجُدَ لِأَحَدٍ مِن دُونِ اللَّهِ، امام فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے جو حکم ملا تھا وہ حضرت آدم کو کی تعظیماً یہ تھا، اور لہٰذا کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے، من دون اللہ یخضع لہ، کسی اور کے لیے خضوع کرے، صرف اللہ کے لیے سجدے والا خضوع کرنا، اللہ کو جھکنا صرف اللہ کے لیے جائز ہے، اور کسی کو اس طرح سے نہیں جھک سکتے۔ کخضوعہ للہ، امام فرما رہے جس طرح اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں کسی اور کے سامنے، ویسے سجدہ ریز ہونا جائز نہیں ہے۔ وَيُعَزِّمُ، جس طرح اللہ کی تعظیم ہے، بِالسُّجُودِ لَهُ كَعْتَعْظِيمِهِ لِلَّهِ، جس طرح اللہ کے سامنے تعظیم ہے کسی اور کی تعظیم کرنا ویسے جائز نہیں ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَمَرْتُ أَحْدًا، اب دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَمَرْتُ أَحْدًا أَن يَسْجُدَ هَكَذَا لِغَيْرِ اللَّهِ، اگر میں تم لوگوں کو حکم دے دوں کہ تم جو ہے تم میں سے کوئی ایک سجدہ کرے اس طرح سے غیر خدا کو، اگر یہ سجدہ کرنا جائز ہوتا لَأَمَرْتُ ضُعَفَاءَ شِيعَتِنَا وَالصَّائِرِ الْمُكَلَّفِينَ مِن مُتَّبِعِينَ، امام سید رسول فرماتے ہیں، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام رسول اللہ سے روایت نقل کر رہے ہیں، امام کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں حکم دوں اپنے ضعیف شیعوں کو، یعنی جو دین سے تھوڑا دور ہوتے ہیں، ضعیف الاعتقاد لوگوں کو، یعنی ہیں تو وہ آل محمد کے حبدار لیکن دین کی پابندی نہیں، ایسے شیعوں کو اور تمام مکلفین کو جن کے اوپر شرعی تکلیف ہے، ان کو جو ہمارے اتباع کرنے والے ہیں ان کو کہیں کہ آپ سجدہ کرو لمن توسط فی علوم علی وصی رسول اللہ ومحض وداد خیر خلق اللہ علی بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام فرماتے ہیں اپنے آباء و اجداد سے روایت نقل کرتے ہیں اگر غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو ہم ضعیف شیعوں کو اور اپنی اتباع کرنے والوں کو یہ حکم دیتے کہ تم بعد از رسول خدا ان کے علم کے وارث مولا علی علیہ السلام جو لوگوں تک نبی کا علم پہنچانے والے ہیں ان کو سجدہ کرو، مولا علی کو سجدہ کرو۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر جائز ہوتا تو ہم کہتے کہ علی کو سجدہ کرو، گویا اس میں امام کیا کہہ رہے ہیں؟ جائز نہیں ہے، اپنے جد علی کا نام لکھ رہے، امام کہہ رہے ہیں اگر جائز ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ مولا علی کو سجدہ کرو، لہٰذا امام کہہ رہے ہیں خبردار یہ جائز نہیں ہے کہ غیر خدا کو تم سجدہ کرو۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ ہمارے جد مولا علی کو سجدہ کرو، جب وہ کہہ رہے ہیں نہ کرو تو پھر ہم کر سکتے نہیں کر سکتے۔ اچھا مولا علی افضل ہے یا حضرت عباس کا عالم؟ قرآن افضل ہے یا مثلا حضرت عباس کا عالم؟ جب ہم قرآن کو سجدہ نہیں کر سکتے حضرت عباس کے تو مولا علی کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ بھئی امام نے منع کیا ہے مولا علی کو سجدہ نہیں کرنا، ایسے کہ نہیں ہے؟ تو جب ان کو سجدہ نہیں کر سکتے تو ہم کیا قرآن کو کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ کیا حضرت عباس کے علم کو کر سکتے ہیں؟ شبیہ ذوالجناح کو نہیں کر سکتے، ان کی تعظیم احترام واجب ہے لیکن سجدہ غیر خدا کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں کان سجودہم للہ تعالی عبودیۃ،
امام فرماتے ہیں فرشتوں کا یہ جو سجدہ تھا اللہ کی عبادت تھی، وَلِآدَمْ اِكْرَامٌ وَطَاعَةٌ، اور حضرت آدم کا ایک احترام تھا اور یہ طاعت خدا تھی۔ لِكَوْنِنَا فِي صُلْبِهِ، امام فرماتے آدم کو اس لیے قبلہ بنایا گیا چونکہ ہم محمد والے محمد حضرت آدم کی صلب میں تھے، یعنی ہماری نور اور ہمارے وجود مبارک کی وجہ سے آدم کو قبلہ بنایا گیا، تو لہٰذا یہ ایک عظمت ہے۔ تو لہٰذا سب فرشتوں نے حضرت آدم کی طرف سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ تو ابلیس نے انکار کیا، سورہ کاف میں آیت نمبر 50 میں فرمایا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ وہ کس میں سے تھا؟ وہ گروہ جن میں سے تھا۔ اب یہاں پر سوال بعض لوگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے شیطان جو تھا اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے تو حق میں نہیں کیا، کیونکہ حکم تھا قرآن میں فرشتوں کو سجدہ کرنے کا، شیطان تو فرشتہ نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ جو شیطان تھا، ابلیس تھا، یہ ملائکہ کی صف میں رہتا تھا، عبادت بھی کرتا تھا، اس لیے اللہ نے سب کو حکم دیا تو وہ اس کو بھی شامل تھا۔ اس کی مثال ہم یہ دیتے ہیں، مثلا عورت اور مرد ہیں، ان دونوں پہ سلام کرنے کے لیے خاص لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اگر عورت ایک ہو تو مثلا اس کو کہتے ہیں السلام علیکہ، اگر دو ہوں تو السلام علیکما۔ جس طرح آپ زیارت جناب زہرا کی پڑھتے ہیں نا، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، السلام علیکہ۔ لیکن اگر ایک عورت دو عورتیں بیٹھی ہوں اور اس میں 4-5 مرد بیٹھے ہوں یا 2 مرد بیٹھے ہوں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو آپ لفظ وہ استعمال کرتے ہیں جو مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو لہٰذا حالانکہ عورت ہے، عورت کا آپ نام نہیں لے رہے، عورتوں والا صیغہ استعمال نہیں کر رہے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ رہے السلام علیکہ والسلام علیکم، یعنی اے عورت تجھ پر بھی سلام اور اے سارے مردوں تم پہ بھی سلام، نہیں، السلام علیکم یعنی جتنے بیٹھے ہو، چاہے عورت بیٹھی ہے مرد، تو صیغہ استعمال کریں، لفظ استعمال کریں مردوں والا، تو وہ عورتوں کو بھی شامل ہو گئے، مردوں کو بھی۔ اسی طرح اللہ نے جو حکم دیا تھا فرشتوں کو، وہ ابلیس جو ہے وہ فرشتوں کی صف میں رہتا تھا، اس لیے وہ حکم اس کو بھی شامل تھا۔ تو لہٰذا جہاں تک یہ بات تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے سجدہ کیا اور جو ہے وہ شیطان نے سجدے سے انکار کیا، اس نے سجدہ نہ کیا۔ تو لہٰذا یہاں تک یہ ہماری آج کا یہ سلسلہ پہنچا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا جمعہ جو ہے وہ یہاں سے آگے کنٹینیو ہوگا بتوفیق اللہ۔ اے کریم مہربان اللہ، محمد و اہل بیت کی عصمت و طہارت کا صدقہ اس درس معرفت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو سلسلہ